علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد سورہ فاتحہ کی آپ سے جماعت سے تمام ارواح شاہی کی جو امی ہیں ان کا انتقال ہوا پاکستان میں، انہیں شامل کرتے ہوئے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد۔ سے بہتر ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات علی محمد۔ ایام فاطمیہ کے سلسلہ مجالس کی پہلی گفتگو ہے اور سورہ مبارکہ صف کی ایک آیت پیش نظر ہے۔ یہ آیت تقریباً کم و بیش الفاظ کے ساتھ تکرار ہوئی ہے سورہ توبہ اور سورہ صف میں، اور آیت کا ترجمہ اور انشاءاللہ ہم بات کو جب شروع کر دیں گے تو موضوع خود بخود روشن ہو جائے گا۔ آپ کے لیے آواز واضح ہے؟ جو آواز آ رہی ہے واضح ہے آپ کے لیے آخر تک؟ ٹھیک ہے، مل کے صلوات بھیج دیں محمد علیہ چلیں جب تک یہ بات تھوڑی سی بہتر ہو جائے تو ہم آیت کے ترجمے سے پہلے ایک دو احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث سے شروع کرتے ہیں بات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرمایا کہ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لا یموت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب۔ یہ اتنی پر لطف اور نورانی حدیث ہے مولا رضا علیہ السلام کی
کہ فرماتے ہیں مولا کہ من جلس مجلسا، جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے، یحیی فیہ امرنا، جہاں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو، جہاں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو، یعنی امر اہل بیت اطہار کیا ہے؟ ان کی ولایت کا امر زندہ کیا جا رہا ہو، ان کی احادیث پہ بات ہو رہی ہو، ان کے متعلق گفتگو ہو رہی ہو۔ جب ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے کہ امام رضا علیہ السلام نے اصل فرمایا کیا ہے، کہ جو کوئی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے کہ جہاں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو، تو لا یموت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اپنے عقیدے میں کسی باطل کو لے کر قبر میں پہنچ جائے گا تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ جب وہ برزخ کی زندگی گزار رہا ہوگا، اگر اس کا عقیدہ اور عمل ٹھیک نہیں ہے تو دل مردہ ہو جائے گا۔ قیامت میں اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو دل مردہ ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ جو ایسی کسی مجلس میں بیٹھ جائے جہاں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اور ذرا سا غور فرمائیے گا، یہ کلام امام ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ مثلا کربلا زیارت پہ تشریف لے گئے، مشہد مقدس، نجف اشرف، وہاں حجرہ زری پہ آپ نے زیارت کی، اور جب باہر تشریف لائے تو صحن حرم مطہر میں مجلس ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ معمولاً عربی میں ہو رہی ہوگی یا فارسی میں ہو رہی ہوگی، تو دل میں خیال آیا کہ چونکہ عربی میں مجلس ہو رہی ہے تو میں سمجھ تو نہیں پا رہا، تو لہٰذا اس مجلس میں بیٹھنے سے میں اس فائدے کو تو نہیں حاصل کر سکوں گا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ خطیب کیا کہہ رہے ہیں، یا فارسی زبان میں مجلس ہو رہی ہے تو میں خطیب کی بات کو درک تو نہیں کر پا رہا۔ بڑا خوبصورت امام نے فرمایا، کہا جو ہماری اس مجلس میں بیٹھ جائے جہاں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو، یہ نہیں کہا کہ تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہو، یہ اس مجلس کی نورانیت ہے۔ مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ یہ اس درس اور کورس کی طرح نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آئے تبھی فائدہ دے گا۔ من جلس مجلسا، نکرہ ہے یہاں، من جلس مجلسا، جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے، یحیی فیہ امرنا، جہاں ہمارا امر زندہ ہو رہا ہو، بس یہ شرط ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو رہی جو ہمارے امر کے خلاف ہو۔ اگر کسی ایسی مجلس میں جہاں ہمارے امر کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی، اور ہمارے ان کے امر، ان کی ولایت کے خلاف کیا بات ہو سکتی ہے؟ مثلا سورہ کوثر ان کے لیے نازل ہوا ہے، کوئی اسے غیر معصوم سے منسوب کر دے۔ مثلا سورہ دہر ان کے لیے نازل ہوا ہے، کوئی اسے غیر معصوم سے منسوب کر دے۔ اور ہمارے اگر ان کے امر سے مخالف میں کوئی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی ایسی مجلس میں بیٹھ جائیے تو اللہ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے۔ آپ کا اس مجلس میں آنا، یہاں اس فرش عزا پر آنا، آپ غور فرمائیں۔ دیکھیں، آپ اگر میرے ساتھ چلتے رہیں گے، اب تو 3 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے آپ کے پاس گفتگو کرتے ہوئے، اگر کوئی ایسی بات کہہ دوں جو پہلے ہی آپ کو سنا چکا ہوں تو پھر بے شک آپ خاموش رہیں، لیکن اگر 3 سال کے باوجود بھی میں کوئی نئی بات آپ کو سنا رہا ہوں تو پھر میرے ساتھ چلتے رہیے گا۔ مل کے صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ یقین جانیے میں ایسے تو گفتگو نہیں کرتا کہ 1-2 اشرے مجھے رٹے ہوئے تو میں جا کے ہر جگہ وہی پڑھ دوں گا، تو جو مناسبت ہے مجھے وہ بات کرنی ہے اور انشاءاللہ کچھ میسج پہنچانا ہے اپنے سننے والوں تک اور عزیز مومنین تک۔ ایک اور، جب تک مومنین تشریف لا رہے ہیں تو میں آیت کا ترجمہ کروں تاکہ اور مومنین ساتھ ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث، اور یہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، اور روایت کی ہے حضرت ام سلمہ نے، اور حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت کی۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اتنا اجازت دے دیں کہ میں حدیث دیکھ کے پڑھ دوں آپ کے سامنے، البتہ تقریباً مجھے حفظ ہے لیکن پوری حدیث آپ کے سامنے آ جائے اس لیے۔ کہتے ہیں حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں، یہ تھوڑا سا مجلس کا کانسیپٹ ٹھیک ہو جائے ہم اور آپ کا۔ سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے، یقول، انہوں نے فرمایا کہ ما قوم اجتمعوا، کوئی ایسی قوم نہیں کہ جو اجتماع کرے، یذکرون فضل علی ابن ابی طالب، اور جمع ہو کر علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے ایک فضیلت بیان کریں۔ فضائل کا لفظ نہیں، فضل کا لفظ ہے، فضل مفرد ہے، فضائل جمع ہے۔ تو ہوتا کیا، الا، کوئی ایسی قوم نہیں مگر یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں فضائل فضل علی ابن ابی طالب کا، حبطت علیہم ملائکۃ السماء، آسمان کے ملائکہ اس جگہ پر نازل ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور فرما رہے ہیں، اور حضرت ام سلمہ سے روایت ہے۔
حتی تحف بہم. آپ سب یہاں تشریف فرمائے نا. کہتے ہیں ملائکہ جب نازل ہوتے ہیں تو اس پورے مقام کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں. عجیب ہے. اب تو آگے آ رہی بات سبحان اللہ کہنے کے لیے کہ اور ہوتا یہ کہ مجلس کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی نا. 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے مجلس جب ختم ہو گئی فَإِذَا تَفَرَّقُوا, اور جب مومنین متفرق ہو جاتے ہیں تو عرجت الملائکہ الی السماء, ملائکہ آسمان واپس اوپر چلے جاتے ہیں. فَيَقُولُ لَهُمْ الْمَلَائِكَةُ, تو ملائکہ جو پہلے سے آسمانوں پر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ملائکہ سے اِنَّا نَشُمُّ مِنْ رَائِحَتِكُمْ. نشمو کے لفظ سے تو حدیث قصہ والا واقف ہے. مَا لَا نَشُمُّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ, کہتے ہیں ہم تم سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں کہ جو ملائکہ میں سے بھی کسی میں نہیں آتی. اب بات غور فرما رہے ہیں. یہ فقط ہم اپنا تھوڑا سا قبلہ درست کر لیں. قبلہ درست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج جوان وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجلس میں میسج ہونا چاہیے. امیر المومنین کے فضائل کو وہ میسج نہیں سمجھ رہا. اور ہمارے جب امیر المومنین کے فضائل بیان کیے جائیں تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ بہت بڑا میسج ہے. وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا. اب اپنے الفاظ میں اگر کہوں کہ وہ ملائکہ جب آسمانوں پہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو تم جس مجلس میں تھے, اگر اپنی زبان میں کہوں کہ بس ایسے ہی جس میں وہی بات ہو گئی کہ جو ہم نے پہلے سے سنی ہوئی تھی, یا یہ کہ نہیں چلو مولا کائنات ہی کے فضائل بیان ہو گئے, بغیر میسج کی مجلس کے تم آ رہے ہو لیکن تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. فَلَمْ نَرَ رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْهَا, اور ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ اس سے اطیب. کون ہے وہ ملائکہ آسمانوں پر ہے جو پہلی جنت میں. اس کو تو سمجھے ذرا. ہم نے ایسی اطیب ایسی طیب خوشبو تو کبھی سونگی نہیں. تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فَيَقُولُونَ, تو وہ کہیں گے کہ كُنَّ, ہم تھے عِنْدَ قَوْمٍ, ایک قوم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. ایک قوم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ یذکرون محمدًا وأہل بیتہ, وہ محمد و اہل بیت محمد کا ذکر کر رہے تھے. فعلق فینا من ریحہم, تو ان کے وجود سے ایسی خوشبو آ رہی تھی. فتعطرنا, تو اس سے ہم بھی معطر ہو گئے. جس سے وہ معطر ہوئے ملائکہ, ان کی خوشبو کو آسمان کے ملائکہ سمجھ نہیں پا رہے. آپ کا کیا مقام ہے پھر؟ آپ کے وجود کی خوشبو کیا ہے پھر؟ فتعطرنا, تو ہم معطر ہو گئے اس سے. فیقولون اہبطوا الیہم, تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ نیچے چلو. وہ ملائکہ آسمان کے کہتے ہیں واپس چلتے ہیں وہیں جگہ پر. فیقولون تفرقوا, وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو چلے گئے, مجلس اب ختم ہو گئی ہے. وَمَضَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ إِلَىٰ مَنزِلِهِ, ہر ایک اپنے اپنے گھر چلا گیا. یہ ترجمہ میں حدیث کا کر رہا ہوں. منزل کہتے ہیں عربی زبان میں گھر کو, تو ہر ایک اپنے اپنے گھر چلا گیا ہے. فَيَقُولُونَ اهْبِطُوا بِنَا, وہ کہتے ہیں پھر بھی چلو تو صحیح ہمارے ساتھ. حَتَّى نَتَعَطَّرْ بِذَلِكَ الْمَكَانِ, وہ مومنین تو چلے گئے لیکن وہ مقام تو موجود ہے کہ جہاں مجلس ہو رہی ہے. یہ حدیث سے سنا رہا ہوں. اللہم صلی علی یہ علامہ مجلسی نے بہار میں بھی لکھا ہے, جلد 38 اور الفضائل کتاب جو آج سے تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے. شاہزان بن جبرائیل قمی نے بھی اسے لکھا ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا غور فرمائیے گا, جو ہمارے بزرگوں کی میراث تھی نا انڈیا پاکستان میں, اسے ہم آہستہ آہستہ ناخدا کا لوز کرتے جا رہے ہیں, چھوڑتے جا رہے ہیں, اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کتنی بڑی دولت کو چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جب بھی کہیں کسی مجلس میں ہوں, امام اسلام نے فرمایا ہے کہ جو دین کو لے گا, یا اس طرح سے حدیث ہے کہ من دخل فی دین بافواہ الرجال, جو دین کو لے گا لوگوں کی فقط زبانوں سے, تو وہ اسی طرح سے خارج ہو جائے گا جیسے دین میں آیا تھا. لوگوں کی, لوگ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ افواہ الرجال. آپ تو ہیں, میں بھی لوگوں میں شامل ہوں, امامے والے سارے لوگوں میں شامل ہیں. پھر آگے امام نے فرمایا کہ جو دین کو لے گا کتاب اور سنت سے, تو پہاڑ اپنے مقام سے ہل جائے گا لیکن وہ اپنے مقام سے نہیں ہلے گا. آخری زمانے کی احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کے لیے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ وہ وحشت سے کیسے سنبھالے اپنے آپ کو. وحشت کسے کہتے ہیں؟ سب ایک جگہ جا رہے ہوں, آپ کسی اور طرف چل رہے ہوں, تو ایک وحشت ہوتی ہے دل میں کہ پتہ نہیں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں.
کاش میری بات پہنچ سکے. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. میرے ساتھ کوانٹٹی سے نہ گھبرا، اکثریت سے کہ اکثریت کہاں جا رہی ہے تو میں کیا کر رہا ہوں. نہ آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ اہل بیت اطہار کے دین پر ہیں یا نہیں ہیں. جب آپ اس دین پر ہیں تو امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک مومن کا بہت بڑا امتحان اس وحشت کا ہوگا. اس وحشت سے کیسے سنبھالے اپنے آپ کو. اور ہمارے مثال دے دوں بچوں کے لیے، مشی ہوتی ہے نجف سے کربلا. اب فرض کیجئے کہ لاکھوں لوگ ایک طرف چل رہے ہیں، آپ نے کسی سے راستہ پوچھا تو اس نے آپ کو کوئی اور راستہ بتا دیا. تو آج جب وہاں چل رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے سب تو اس طرف جا رہے ہیں، تو دل میں خیال آئے گا جناب میں تو کسی اور راستے پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک ایسی مثال ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں وحشت. دین پر جب آپ ہیں اور دین پر کتاب اور سنت کے ذریعے سے، اسی لیے کوئی بھی عالم کوئی بات کر رہا ہو، اگر میں آپ سے فقط یہ کہہ دوں کہ امیر المومنین کے فضائل مجلس میں بیان ہونے چاہیے، اس کے لیے بہت سعادت ہے، تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ حدیث کا ہے مولانا صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ میری زبان سے دین کو لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. کسی بھی عالم سے جب آپ کوئی گفتگو سنیں تو ان کا جو پورا نقطہ نگاہ ہو تو اس سے سوال کریں کہ مولانا صاحب اس پہ حدیث کہاں ہے. اس لیے کہ جب تک حدیث نہ ہو اہل بیت اطہار کی تو دین نہیں سمجھا جا سکتا. تو وہ وحشت جو دور ہوگی وہ کس سے دور ہوگی؟ جب آپ کے سامنے امیر المومنین کا کلام آئے گا، جب آپ کے سامنے قال الصادق آئے گا، جب آپ کے سامنے قال الباقر آئے گا، پھر آپ کو اطمینان اور یقین ہو جائے گا کہ ساری دنیا کچھ کہہ رہی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس طرف متوجہ کیا ہے بنت رسول نے. آپ سوچئے بعد وفات رسول حالات کو ذرا سوچئے تو مدینہ میں وحشت کا کیا عالم ہوگا. اب اور ہمارے ابھی تو میں دور ہوں تو منزل مصائب سے، لیکن سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ان کا مقام کیوں ہے اور کیا ہے اس پہ تو کوئی ہر کس نہ کس، اور ہم جیسا کوئی فقیر خاطی انسان تو کیا بات کر سکتا ہے. تو امکان میں نہیں، میں کئی دفعہ آپ کو الگ الگ حوالوں سے سنا چکا ہوں. لیکن جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ، اچھا مومنین مسلسل آ رہے ہیں، وہاں تک مومنین تقریباً ہو چکے ہیں، آپ تھوڑا سا اور آگے داہنے بانے تشریف لائیں تاکہ زیادہ سے ہال میں آ جائیں گے. اللہم صلی علی تو کیا بی بی کا جو جہاد عظیم ہے، جن کی وجہ سے ان کی شہادت کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں. غور کیجئے گا، آپ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور اس جملے کو اگر پھیلانا چاہیں تو کم سے کم 1 یا 2 تقاریر کا موضوع ہے. اس بی بی کے جہاد کی وجہ سے آج ہم نماز میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں مغرب کی واجب قربتاً الی اللہ. کاش یہ جملہ ویسے پہنچ جاتا جیسے میں پہنچانا چاہتا ہوں. یہ جو قربتاً الی اللہ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں نا ہر عبادت میں، یہ قربتاً الی اللہ کا وجود ہے سیدہ کونین کی شہادت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا کو متوجہ نہ کریں، بیوی کا جو عظیم الشان جہاد ہے اس کا ایک نقطے میں جو محور ہے وہ کیا ہے کہ سیدہ کونین متوجہ کر رہی ہیں. حساس ترین زمانے میں ہے بی بی، برزخ کا زمانہ اسے کہہ سکتے ہیں. برزخ کیا ہوتا ہے؟ درمیان کا زمانہ، جب نبوت ختم ہو رہی ہے امامت شروع ہو رہی ہے. درمیان میں ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو مقام میں نہ نبی سے کم ہو نہ امام سے کم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جملوں کو سن لیا کیجئے. یعنی کیا اگر ہم اور آپ کی شہادت سے امیر المومنین کی ولایت بچے گی؟ کیا کہنے. سبحان اللہ. اگر اس زمانے میں تمام عظمتوں کے ساتھ، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، تمام تر عظمتوں کے ساتھ کہ ہماری جانیں ان کی خاک پہ قربان ہو جائیں، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد جن کا بہت عظیم مقام ہے، اگر ان کی بھی شہادت ہو جاتی تب بھی ذہن انسانی متوجہ نہیں ہو پاتا محمد سے علی تک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. آج میری بات پہنچ سکے ایک جملے میں سیدہ کونین کی شہادت کا مقصد بات پہنچے. ایک مل کے صلوات بھیجیں سیدہ کونین کی ذات گرامی. بات پہنچ رہی ہے. انسانیت کو ضرورت ہے ایک ایسی روشن ہدایت کی جو فقط اپنے زمانے میں ہدایت نہ ہو، قیامت تک کے لیے جب انسانیت تاریخ کو پڑھے اور اگر وہ منصف ہو تو چاہے وہ
شیعہ کتابوں کو پڑھ لے چاہے وہ سنی کتابوں کو پڑھ لے، اور بخاری اور مسلم کو پڑھ لے چاہے بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ کو پڑھ لے، تو وہ متوجہ ہو جائے کہ سید کونین اس وقت کس بات پر اپنی شہادت کو پیش کر کے ذہن انسانی کو قیامت تک کے لیے نبوت سے امامت پر منتقل فرما رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے ایک بی بی نے ایک کام کیا ہے، اس کام کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود نبی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ خود نبی ہے تو سلسلہ ختم نہیں ہوتا. ابھی سبحان اللہ سبحان اللہ خود امام بھی نہ ہو، اس لیے خود امام ہو تو سلسلہ پھر خود سے شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مشکل مجلس بھی کبھی سن لیا کیجیے. بات پہنچ رہی ہے کیا کہنا چاہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ضرورت ہے ایک ایسی ہستی کی جو اتنی روشن ہدایت ہو جس میں کنفیوژن نہ ہو، یعنی جو ان تک پہنچ جائے تو اس کے لیے ہدایت بہت واضح کھل کے ہو جائے کہ اچھا مجھے حضور کے بعد جانا کس طرف ہے. اچھا یہ اہم کیوں ہے کہ مجھے حضور کے بعد جانا کس طرف ہے؟ اس خاطر کہ ہم اپنی نمازوں میں صحیح قربتاً الی اللہ کہہ سکیں. سبحان اللہ. یعنی کیا مولانا صاحب؟ یعنی کیا؟ خدا کو کون پہچانتا ہے سوائے علی کے؟ سبحان اللہ. یہ جو ہم کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، خمس دیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، کون سا اللہ؟ کون سا اللہ جس کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے جو بعد از وفات رسول دوسرے مسلمانوں نے جسے اپنا رب مانا ہوا ہے، یا جسے علی نے اپنا رب مانا ہوا ہے؟ ہم نہ پڑھیں تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، لیکن جس خدا متعال کی طرف امیر المومنین نے متوجہ کیا ہے، لائیے کوئی. ابن ابی العدید معتزلی کا قول پڑھتا ہوں، شرح نہج البلاغہ 20 جلدوں کی شرح لکھی، اس میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 342 تقریباً وہاں سے پڑھ رہا ہوں، اور 2 جگہ انہوں نے بات کی ہے جلد نمبر 6 میں. یہ اس لیے ایگزیکٹ حوالہ دے کے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب پتہ نہیں مولانا نے بات کہہ دی، کہاں پر ہے یہ بات، جا کے دیکھیے گا. اور یقین فرمائیے کہ جب بھی کوشش یہ ہوتی ہے، میں خود خاطی انسان ہوں، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے خطا نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی گفتگو ہو تو کتابوں کا ایک بہت بڑا انبار ہوتا ہے سافٹ ویئر کی صورت میں کہ جو میرے سامنے ہوتا ہے، اور میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر کتاب کو جلد سے جلد تک مکمل میں نے پڑھا ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں بحمد پروردگار و توفیق محمد علیہ محمد علیہ السلام کہ جب گفتگو کے لیے آتا ہوں تو کم سے کم جو بقدر ضرورت اور بقدر امکان ہے وہ تمام احادیث میری نگاہ میں ہوتی ہیں. ابن ابی العدید معتزلی کہہ رہے ہیں امیر المومنین کے آخر میں اس بات لکھا انہوں نے کہ یہ امیر المومنین کے سب سے بڑے فضائل ہیں. اب جو سنا رہا ہوں آپ کو، کہتے ہیں کہ ان التوحید والعدل والمباحث الشریف الالہیہ ما عرفت الا من کلام هذا الرجل. کہتے ہیں توحید کو اور عدل کو کیوں سیدہ کونین کی وہ شہادت کے بعد وہ پیغام ضروری ہے کہ ہم متوجہ ہوں امیر المومنین کی طرف؟ اس لیے کہ اہل سنت عالم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء نے تو بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ توحید ہو قربتاً الی اللہ، یا عدالت ہو والمباحث الشریفۃ الالہیہ، یا باشرف الہی مباحث ہو، یعنی خدائی گفتگو. ما عرفت، میں نے پہچانا ہی نہیں الا من کلام هذا الرجل، مگر یہ کہ اس شخص کے کلام کے ذریعے سے. امیر المومنین کے لیے کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ میں نے جو توحید کو سمجھا، عدالت کو سمجھا اور خدائی تمام مباحث کو سمجھا، میں نے نہیں پہچانا الا من کلام هذا الرجل. اچھا بہت تھا اے ابن ابی العدید معتزلی، بس یہاں چپ ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم علی کی بات کر رہے ہیں تو کسی اور کو نکال رہے ہیں. چپ ہو جاؤ. لیکن وہ چپ نہیں ہوئے، وہ خاموش نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے کہتے ہیں وغیرہ، اور علی کے علاوہ جو دوسروں کا کلام ہے. بس میں کہتا ہوں رک جاؤ، نہیں آگے اور کہا ان غیر سے مراد کیا؟ من اکابر الصحابہ، بڑے بڑے جو صحابی تھے ان کے کلام میں لا یتضمن شیئا
بہت سادہ ترجمہ کروں تو ایک کوئی ڈھنگ کی بات میں نے نہیں پائی. یہ میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. بات پہنچ رہی ہے. ہماری سیر روزہ مجالس کا جو عنوان ہے, آپ اگر ترتیب دینا چاہیں تو وہ ہے کہ بنت رسول علیہ السلام کی حکمت عملی. ان کی شہادت سے وہ کیا کچھ حاصل کرنا چاہ رہی تھی اس قربانی سے, اور کیسے انہوں نے حاصل کیا قیامت تک, آج تک کے لیے بھی اور آگے تک. یہ ایسے حاصل کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور اس میں اب گزارش کروں گا, شاید آگے جو موضوع آج نہیں تو کل, کیونکہ اب سیر روزہ مجالس سے تو میرے پاس گنجائش ہے کہ کچھ بات جو آج نہ سکے کل آ جائے گی انشاءاللہ, کہ اس حکمت عملی میں آپ کو واضح نظر آئے گا کہ امیر المومنین کیوں خاموش رہے اس وقت, اس کا جواب سمجھ میں آ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. امیر المومنین اگر اس وقت خاموش نہ رہیں تو حکمت عملی مکمل نہیں ہوتی, اصل دین ختم ہو جاتا ہے, پھر قربتاً اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچتا, پھر توحید کو سمجھنے والا کوئی بچتا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس پورے مصائب کے سلسلے میں ایک موقع ایسا ہے جو امیر المومنین نے تلوار نکالی ہے, اور وہ بھی اسی حکمت عملی کے تحت ہے. انشاءاللہ اگر ہو سکا کل گزارش کروں گا. ایک موقع ایسا ہے امیر المومنین نے تلوار نکالی, یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اگر اس سے زیادہ کچھ ہوا تو میں جنت البقیع کی زمین کو تمہارے خون سے سیراب کر دوں گا. یہ تاریخ میں جملہ ہے علی کا کہ اب اگر اور کچھ کیا تو میں اس زمین کو سیراب کر دوں گا. لاسقین الارض بدمائکم, تمہارے خون سے سیراب کروں گا, یعنی خون بہا دوں گا اس زمین پر تمہارا اگر آگے بڑھے. اب تو اس وقت جب ابھی تک امیر المومنین نے اتنی خاموشی اختیار کی کہ اتنے مصائب کا, میں مصائب ذکر کروں گا تو مصائب کی طرف فوراً چلے جائیں گے, لیکن مصائب آپ کے ذہن میں نا. اس کے بعد پھر آخر میں تلوار نکالتے ہیں کس موقع پر, یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گویا اس منصوبہ الہی کا حصہ ہے کہ جس کو وہ اجرا فرما رہے ہیں روئے زمین پر, ٹھیک ہے. اور بات ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی سی مبہم ہو رہی ہے, تو ہم انشاءاللہ اس کو کل کی مجلس تک اگر ساتھ رہیں گے آپ میرے انشاءاللہ تو گزارش کروں گا. خیر, اب میں ابھی جو بات کہہ رہا تھا کہ ابن ابی الحدید کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے یقیناً توحید کو, عدل کو, مباحث الہیہ کو نہیں سمجھا مگر یہ کہ اس رجل کے, رجل یعنی رجل جانتے ہیں نا, لا اوتین رعیت غدن رجلا کرارا غیر فرار, رجل کہتے ہیں مرد کو. کیا کہنے آپ کے کہ آپ اشاروں کو سمجھتے ہیں بات پر, آگے مجھے تفصیل میں نہیں جانا پڑتا, صحیح ہے. کوئی بے خبر مجمع ہوتا تو مجھے جنگ خیبر پوری سنانی پڑتی ہے. تو غور کیجئے گا, الا من کلام ھذا الرجل, اور میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ ابن ابی الحدید, آگے نہ کہو, آگے وغیرہ من اکابر الصحابہ, بڑے بڑے جو صحاب ہیں, نام نہیں لیا انہوں نے تو میں بھی نہیں لوں گا. کیا کہنا ہے, لم یتضمن شیئا, شیئا جا کے کسی عربی گرامر کو سمجھنے والے سے ذرا پوچھئے گا کہ جب نیگیٹو سینٹنس ہو, منفی, اور اس میں نکرہ پر تنوین آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی not a single thing, لم یتضمن شیئا, کوئی ایک بھی کام کی بات نہیں کی. اچھا یہاں رک جاؤ, آگے کیا, لم یتضمن شیئا اصلا, ہاں ترجمہ آپ نے کر دیا سرے ہی سے. اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ ہیں تو اب کچھ بات جو کہنے لگا ہوں تو کسی اور لطف کو محسوس کریں گے. کہتے ہیں انہوں نے بات کیوں نہیں کی ہے, ولا یتصورونہ, اس لیے کہ ان کے تصور ہی میں وہ نہیں آ سکتا. جی پہنچ رہی, یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر توحید کے بارے میں جو کچھ پتا چلے گا وہ امیر المومنین سے پتا چلے گا, نماز کیسے پڑھنی ہے وہ علی سے پتا چلے گا,
یہی جواب ہے. آپ تفسیر میں کچھ جاتے جائیے, جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سجدہ کا کیوں رکھتے ہیں, آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں, واحد جواب یہ ہے کہ مجھے علی نے ایسے حکم دیا. ورنہ کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن نہیں ہے نہ ہاتھ کھول کے پڑھنے کی نہ ہاتھ بند کر کے پڑھنے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن نہیں ہے سجدہ کا سامنے رکھنے کی یا نہ رکھنے کی, اور اگر ہے بھی تو وہ تام نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے, ایبسولوٹ نہیں ہے. اور ہمارے کوئی عقلی یا سائنٹیفک جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ روزہ 12 منٹ پہلے کھولنا ہے یا بعد میں کھولنا ہے, کوئی نہیں ہے. آپ دلیل کو لے کے آئیے. عقل یہاں پر خاموش ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ شکر منعم واجب ہے, یعنی خدا کی عبادت کرنی چاہیے, لیکن عقل یہ نہیں کہتی کہ خدا کی عبادت میں جب روزہ رکھو تو کتنا رکھنا چاہیے, نہیں کہتی ہے. اسی لیے تو وحی پروردگار کی ضرورت ہے. یہ جو بعض مومنین سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جو قرآن میں لکھا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, البتہ اس کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے, لیکن چلے سوال ہوتا ہے کوئی خوشگوار ایسا نہیں کہ جو قرآن میں نہ ہو. یہ آیت ہے تو مولانا صاحب خوشگوار قرآن میں بے شمار ایسی چیزیں جو قرآن میں بظاہر نظر ہی نہیں آتی. اسٹیل مل لگانے کا منصوبہ کہاں ہے قرآن میں, بتائیے مجھے. ہے کوئی ایئرپلین اڑانے کے لیے ترتیب اور طریقہ قرآن میں؟ بات یہ ہے کہ اصل میں اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھا گیا. یعنی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو تمہاری ہدایت کے لیے ضروری ہو اور قرآن میں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل اگر ایک ایک چیز کا جو قیامت تک آنے والی ہے ڈیٹیل طریقہ قرآن میں لکھے تو پھر وہ ایک کتاب نہیں ہے, پھر تو وہ پہاڑوں سے بڑھ کر ہے. پھر اسے پھر آپ اور ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے, اسے پھر ہم تلاوت نہیں کر سکتے, اسے پھر اپنے سینے سے نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, ناقابل استعمال ہو جاتی وہ کتاب تقریباً اگر ایسے ہو تو. اور ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ کسی فیکٹری لگانے کے یا مثلا موبائل بنانے کے طریقوں کھل کے قرآن میں لکھا جائے, اس لیے کہ اللہ نے آپ کو پہلے ہی وہ عقل دی ہوئی ہے کہ آپ آلریڈی اس تک پہنچیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ اپنی عقل سے سمجھ نہ سکیں. بات واضح ہو رہی, کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہم اپنی عقل سے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ 5 نمازیں فرض ہے دن میں, یہ نہیں سمجھ سکتے ہم, کیونکہ عقل کہتی ہے کہ بھائی 4 پڑھ لو تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, کم سے کم عبادت تو کر لی, اور 6 پڑھ لو تو بھی کیا حرج ہے. مغرب کی 3 رکعت کیوں ضروری ہے؟ عقل اس بارے میں خاموش ہے, خاموش ہے عقل اس بارے میں. اور یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے, یہ وہ فقیہ جن کی 60-70 سال کی زندگی احادیث اہل بیت کو پڑھتے ہوئے گزرتی ہے, اور اصلی کتابوں سے, وہ واٹس ایپ سے حدیث نہیں پڑھتے. وہ فیس بک سے حدیث پڑھ کے آگے شیئر نہیں کرتے کہ پتہ نہیں صحیح کا ہے یا غلط کا ہے, اور یہ حدیث اگر صحیح بھی ہے تو کس موقع کے لیے. حدیث کبھی صحیح بھی ہوتی ہے لیکن ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی. حدیث شناسی بھی پورا ایک علم ہے. وہ فقیہ کہ جو 60-70 سال تک اس بات پہ تحقیق کرتے ہیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہے, وہ بھی میں 99% آپ سے احکام شرعی کے لیے کہہ رہا ہوں. چلیں بات پوری ہضم ہو جائے, 90% کر لیتا ہوں. 90% احکام شرعی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان سے اس کی حکمت پوچھیں گے, کہیں گے مجھے نہیں پتا حکمت کیا ہے. اور یہ بھی کم سے کم یہاں رہتے ہوئے اس تربیت کا حصہ ہمیں بنانا پڑے گا, کیونکہ یہاں کا پورا ایجوکیشن سسٹم وائی پہ بیس کرتا ہے. جی ہے نا, کیوں؟ جب تک مجھے اس کیوں کا جواب نہیں ملے گا تو میں وہ کام نہیں کروں گا. لیکن ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کے بعد آپ کیوں نہیں کہتے. آپ سے جب یہ کہا جائے کہ آپ مریض ہو چکے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیے, اس کیوں کا جواب ہے کیونکہ آپ اسپیشلسٹ نہیں ہے, وہ ہے. اور جب اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیے تو خود بخود عقل انسانی ہی یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ تم نہیں جانتے تو اس کی تقلید کر لو گے جو جانتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام مراجع عظام جب مریض ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں میڈیکل سائنس میں,
بات پہنچ رہی کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کیا کہنے اگر کوئی مرج تقلید یہاں پر آ جائے اور انہیں گھر بنانا ہو تو وہ اپنے فتوے سے گھر نہیں بنا سکتے، انہیں جانا پڑے گا کسی انجینئر کے پاس جو ان کا گھر بنا سکے. تو گھر بنانے میں کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ وہ اس کی تقلید کر رہے ہیں. بس یہی بات ہے کہ جس میں جو اسپیشلسٹ ہے اس کا قول اسے ماننا پڑے گا جو خود نہیں جانتا. یا پھر زحمت کیجیے اور 50-60 سال میں احادیث اہل بیت علیہ السلام پر اتنا عبور حاصل کر لیجئے کہ پھر آپ خود سمجھ سکیں کہ اس موقع پر امام علیہ السلام آپ سے کیا چاہتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر کیوں کا جواب ایک عالم تو چھوڑ دیجئے مرجع تقلید کے پاس بھی نہیں ہے. کہ آپ سے اس سے یہ پوچھئے کہ نماز کیوں 3 رکعت ہے مغرب کی. یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بے حکمت ہے، لیکن حکمت پتہ جنہیں ہے انہوں نے ساری حکمتیں ہمیں بتائی نہیں، اور جب ان کے آخری وارث تشریف لائیں گے تو پھر ان سے جو پوچھ لیجئے گا، کیونکہ پھر اس کا وارث آ جائے گا جو کہے گا سلونی قبل ان تفقدونی. ان کو تھوڑا سا اللہم صلی. شاہ جی مجھے اشارہ کریں تھوڑا سا اور آگے تشریف لائیے، شاید وہاں جگہ ختم ہو رہی، تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا. اگر جگہ ہے تو آ جائیے، بس ورنہ 10 منٹ رہ گئے تقریباً میں مصائب ملا کے. تب واضح ہو رہا ہے کہ ذہن بشری کیوں منتقل ہونا ضروری ہے حضور سے علی تک. یہ معاملہ توحید کا ہے، یہ معاملہ نماز روزے کا ہے، اس کے صحیح ہونے کا معاملہ ہے. یہ اسی خاطر ہے کہ فرمایا گیا کہ جب تک تم ولایت نہیں رکھتے تمہاری نماز قبول نہیں ہے. اور اسی لیے ہے کہ جو ولایت والے ہیں انہیں پڑھنی چاہیے نماز، کیونکہ ہے ہی ولایت والوں کے لیے. جملہ کہنے لگا ہوں، بے وضو شخص سے یہ نہیں کہا جاتا کہ نماز پڑھو. جی اگر میرے ساتھ احترام کرنے لگا ہوں، بے وضو شخص سے یہ نہیں کہا جاتا کہ نماز پڑھو. یہ میں نے فقط من باب المثال کہا ہے وضو اور ولایت کو ملا کر. ورنہ اگر کسی کو علم نہ ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ وضو کے ساتھ ہے اور نماز پڑھ لے تو اس کی بے وضو نماز بھی شاید قبول ہو جائے. علی کی ولایت جب تک دل میں نہ ہو تو نماز کسی صورت قبول ہونے والی نہیں ہے. آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں کہ امکان ہے، باقی آپ صاحبان علم تشریف میں امکان ہے کہ شاید یہ حدیث اس طرح سے آپ تک نہ پہنچی ہو. عرض کر رہا ہوں ضرورت ہے کسی ایسی ہستی کی کہ جو ذہن انسانی انسانوں کو ہدایت کے لیے لے کے آئے نبوت سے امامت تک. اس لیے ضروری ہے کہ وہ نہ نبی ہوں گی نہ امام ہوں گی، لیکن ان کا تعلق نبوت سے بھی ہوگا امامت سے بھی ہوگا، جو مباہلہ میں آپ کو نظر آ جاتا ہے. نبوت، عصمت، امامت. اگر نبوت سے امامت تک جانا ہے تو عصمت زہرا سے گزرنا پڑے گا. بات ہو رہی؟ اور حدیث اب سنانے لگا ہوں. یہ آپ نے فاطمہ تو بابا تم منی، یہ بچے کو یاد رکھیے، اور بڑی اہم حدیث ہے. ان کا تعلق ہے نا بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور بی بی کی زیارت میں جا کے دیکھیے گا، تقریباً شاید جو 20 جمادی ثانی جو جشن کا دن ہے،
اسی ماہ میں جو آگے آئے گا، اس میں جو بی بی کی زیارت شیخ مفید نے لکھی ہے. اب درمیان سے میں چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں. السلام علی، سلام اس بی بی پر. السلام علی حبیبۃ المصطفیٰ وقرینۃ المرتضیٰ. یہ لقب شاید آپ نے نہ سنا ہو. سلام اس بی بی پر کہ جو مصطفیٰ کی حبیبہ ہے اور مرتضیٰ کی قرینہ یعنی ہمراز ہے. آتے ہیں یہ بھی منصب رکھتی ہیں ایک، اور یقیناً امیر المومنین کی ولایت ہے سیدہ کونین پر، لیکن ایک حدیث میں معاملہ کچھ اور بھی ہے. اور میں پڑھ رہا ہوں کتاب الصراط المستقیم سے، کہ جہاں سے تقریباً 600 سال پرانی کتاب ہے، آغا علی نباتی نے لکھا ہے اسے جلد نمبر 2 میں. فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا امیر المومنین سے. یقین جانیے کہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تھا تو میں تو ہل گیا تھا پورا، کہ کیا مقام سیدہ ہے. علی جن کی اطاعت میں سرکار ختم مرتبت کے سوا پورا عالم امکان ہے نا. تکوین بھی ہے اور امکان بھی. تکوین کہتے ہیں اسے جسے اللہ نے خلق کر دیا، امکان وہ کہ جو خلق کر سکتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. یہ کہ جملے میں بڑی اس میں بحث ہوتی ہے. تکوین، عالم تکوین یعنی وہ کہ جو اللہ نے خلق کر دیا ہے. عالم امکان یعنی وہ جو خلق کر سکتا ہے. ان سب کے مولا علی. حضور نے فرمایا اس کتاب کے حوالے کے ساتھ امیر المومنین سے، انفذ ما امرتک بہ فاطمہ. یا اللہ یا اللہ، اے علی جب بھی فاطمہ تمہیں کوئی حکم دیں، انفذ ما امرت کا امر کا لفظ ہے، جب بھی سیدہ تمہیں کوئی حکم دیں انفذ تو اسے نافذ کرنا. اور اگر فعل امر کے ترجمے کے ساتھ معنی کر دوں تو اے علی جب بھی سیدہ آپ کو کوئی حکم دیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اسے نافذ کیجئے. مقام اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی گنجائش ہے بات آگے کرنے کی؟ جی. جب وہ بی بی جو اس مقام پر ہو امیر المومنین کی ولایت کے لیے علی کو نہ آنے دیں، خود چلی جائیں دروازے پر، تو انسانیت متوجہ ہوگی نہیں ہوگی؟ جو میں اس کر رہا ہوں کہ کسی صحابی کی شہادت سے بھی وہ جو نتیجہ ہے، وہ جو ہدایت کا چراغ روشنی ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اگر تاریخ میں یہ نہ ہو کہ سیدہ کونین جیسی ہستی امیر المومنین کی ولایت پہ قربان ہو رہی ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور پھر امیر المومنین کیوں بظاہر تلوار نہیں نکالتے اور آگے، وہ میں نے عرض کیا کہ کل اس کو تھوڑا سا بیان کروں گا، یہیں سے بات آگے بڑھے گی. وہ بی بی کے جو حبیبہ مصطفیٰ ہیں، قرینہ مرتضیٰ ہیں، وہ بی بی کے جن کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے ہیں منصب سیدہ کے احترام میں. اور یہاں سے منصب یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اے علی اگر سیدہ آپ کو کوئی حکم دے تو آپ نافذ کر دیجئے گا. ٹھیک ہے. کائنات عالم و آدم جھکے ہوئے ہیں اس بی بی کے در پر. کل چونکہ تھوڑا سا مجلس اس اعتبار سے ہو جائے گی اور شہادت کی شب بھی لگ جائے گی، تو بہار و انوار سے لے آؤں گا آپ کے پاس اور ایگزیکٹلی سٹیپ بائی سٹیپ وہ واقعہ پڑھوں گا کہ سیدہ کے گھر میں ہو کیا رہا تھا. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے متفرق سنا ہے، یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ ان کا پہلو شکستہ ہے، یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ محسن کی شہادت ہے، یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ ان کا دروازہ جل رہا ہے، یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ ان کے اوپر دروازہ گرا ہے، لوگ گزر رہے ہیں. کل بہار و انوار سے ایگزیکٹلی سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ واقعہ سناؤں گا کیا ہوا تھا. آج تو اتنا سن لیجئے گا. علامہ امینی بہت بڑے عالم ہیں نا، آپ نے مجھ سے نام کئی مرتبہ سنا ہے. مدینہ کی زیارت کر کے آئے تو ان کے کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ اے علامہ امینی مدینہ میں کیا دیکھا، تو کھل کے نہیں کہنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں روضہ رسول دیکھ کر آیا، بقیع دیکھ کر آیا. تو شاگرد جو ہے اس نے کہا کہ میں کسی اور سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں علامہ امینی سے پوچھ رہا ہوں جو بہت کچھ وہ دیکھ رہے جو ہم نہیں دیکھ رہے. بتائیے کیا دیکھا مدینہ میں؟ علامہ امینی رونے لگے، کہتے تجھے کیا بتاؤں، مجھے آج بھی مدینہ کی گلیوں سے فاطمہ کے رونے کی صدا ہے. جی یہ ہے سیدہ.
شیخ عبدالزہرا کعبی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. آج مصائب تقریباً 5 سے 6 منٹ کے کل انشاءاللہ اس کا جبران کر دوں گا، لیکن مصائب ایسے گریا کر لیجیے گا کہ مجھے بھی کچھ ہمت مل جائے اور سیدہ کا دل راضی ہو جائے. بلکہ جملہ بدل دو. عادت ہے نا ہمیشہ کہنا چونکہ حسین کے مصائب ہوتے ہیں تو سیدہ کا دل راضی ہو جائے. آج جملہ بدل رہا ہوں، ایسے گریا کیجیے گا حسین دل سے راضی ہو گیا. عبدالزہرا کعبی بہت بڑے عالم ہیں، کبھی سناؤں گا ان کے بارے میں. 20 جمادی الثانی بی بی کی آمد کے دن ان کی ولادت ہے. 3 جمادی الثانی بی بی کی شہادت کے دن ان کی شہادت ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ہی بزرگ عالم ہے، بہت بزرگ عالم. سید کاظم قزوینی ایک مرتبہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں معارک الارا کتاب لکھی ہے، 17 سال بعد ان کی قبر کھولی گئی تو جنازہ صحیح و سالم تھا جمکران سے قریب. تو یہ اس وقت مولا کائنات امام حسین کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے. اللہ اکبر، کیسے کہوں، نماز پڑھاتے تھے اور مجلس بھی پڑھ رہے تھے. تو اس دن بہت خستہ تھے تو سید کعبی، سید نہیں تھے یہ، عبدالزہرا ان کا نام تھا. عبدالزہرا یعنی ہیں ظاہر کہ مرد ہے لیکن عبدالزہرا عربوں میں نام رکھا جائے، زہرا کا غلام. ٹھیک ہے، یہ نام. سید کاظم قزوینی نے کہا کہ آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، بہت تھکن ہے، اے عبدالزہرا آج آپ مجلس پڑھ لیجیے گا. تو کہتے ہیں وہ میں تھوڑا سا سستا رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدہ کونین تشریف لائی ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ تم میرے بیٹے ہو، مجلس پڑھو میری. تو سید کاظم قزوینی کہتے ہیں میں فوراً اٹھا اور میں باہر آیا اور عبدالزہرا کعبی کو میں نے تکلفاً پھر سے کہا آپ مجلس پڑھیے. تو نے جواب دیا آپ کی مادر گرامی نے آپ کو حکم دیا. سمجھ میں آ گیا عبدالزہرا کعبی کون ہے؟ کہتے ہیں ایک دن خواب میں نے امام زمانہ کو دیکھا، جو گرا ہیں جن پر سادات کرام بالخصوص وہ اپنی سماعتوں کو روک لیں اس لیے کہ اب جو پڑھنے لگا ہوں وہ بہت سخت ہے. امام زمانہ علیہ السلام گریا فرما رہے تھے تو میں نے پوچھا، عبدالزہرا کہتے ہیں میں نے پوچھا امام سے کہ اے مولا یہ بتائیے گا کہ آپ کو خاک کربلا جیسی کوئی اور خاک بھی عزیز ہے، کوئی اور خاک بھی محبوب ہے؟ امام نے گریا فرمایا، کہا اے عبدالزہرا وہ خاک کے جو میری دادی فاطمہ زہرا کی چادر پر لگ گئی تھی، وہ خاک مجھے کربلا کی خاک جیسی عزیز ہے. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں سیدہ پر وہ خاک لگی کیسے تھی؟ تاریخ کا جملہ ہے فرفض برجلہ، مجھے معاف کرنا لفظ اچھا نہیں ہے لیکن ترجمہ یہی ہے کسی نے لات ماری، سیدہ حسین کے ساتھ زمین پر گر پڑی. نجف اشرف کے عالم دین بیان کرتے امام حسین نے حکم دیا تھا تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولا میں تو مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں، میرے مصائب کا آغاز بچپن سے ہے. جب میری ماں زمین پر گری ہوئی تھی، زینب اور ام کلثوم گلے رکھ کر رو رہی تھی، میں اپنے بھیا حسن کا ہاتھ پکڑ کے رو رہا تھا. ظالم آیا، تازیانے سے اب بچوں کو دور کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے حسین تیری بیٹی نے تازیانہ کربلا میں باپ نے کہا. اٹھ جاؤ، ہمت نہیں ہے، خدا کی قسم سیدہ کے مسائل پڑھنا بہت سخت ہے، شاید کربلا کے مسائل سے زیادہ سخت حیا آ جاتی ہے. کیونکہ کل سارے مسائل نہیں پڑھ سکوں گا لہذا جملہ سن لو. امیر المومنین سلیم بن قیس ہلالی کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا مسجد میں، امیر المومنین تھے. میں نے سوال کیا کہ مولا وہ قلفس کا وظیفہ کیوں بند نہیں ہوا تھا؟ جب سب کا وظیفہ دوسری خلافت میں بند ہو گیا یہ قلفس کا وظیفہ کیوں جاری تھا؟ حالات ایسے تھے. اللہ اکبر، امیر المومنین نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ مولا رونے لگے. کہتے ہیں اس ایک تازیانے کا انعام تھا کہ جب سیدہ کے بازوؤں پر لگا تو حتی سارا اسود سیاہ نشان سیدہ کے بازوؤں پر رہ گیا. اور یقین جانو سیدہ کو ایک تازیانہ اور تھوڑا نہیں لگا تھا. آخری جملہ کہنے لگا ہوں، امیر المومنین جب غسل دے رہے تھے اسماء ساتھ میں تھی، حضرت اسماء بنت انیس کہتی علی حکم دے رہے تھے اے اسماء بلند آواز سے نہ رونا، اے اسماء ایسے نہ رونا کہ مدینے والوں کو خبر ہو جائے.
कहूँ क्या। زیارت کے جملے پڑھو گے. سلام السیدہ جلیلہ بیوی پر جس کے غم بہت پرانی تھے. عربی آسان ہے سمجھ سکے. المخفیت قبران والمخفیت قدران المکسور درہان. جس کی قدر بھی مخفی ہے, جس کی قدر بھی مخفی ہے, جس کا پہلو شکستہ ہے. المظلوم معلومہ, جس کا شوہر بہت مظلوم ہے. امام صادق سے پوچھا گیا تھا مولا سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ حسین کا. یقین جانیے حسین کا نام نہیں لیا, کہا میرے جد اول مظلوم عالم ہے, سب سے بڑا مظلوم علی ہے. پوچھا مولا حسین سے بھی بڑے مظلوم, کہا کسی امام کے سامنے اس کے ناموس کو مارا نہیں گیا. کسی امام کے سامنے اس کے ناموس کی پسلیاں نہیں چھوڑی گئی. کسی امام کے سامنے اس کے ناموس کے اوپر سے لوگ نہیں گزر رہے. یا حسین یا حسین یا زہرا یا زہرا یا زہرا.